اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفضلہ وجل فی سلطانہ وعظنا فی ارکانہ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. بر محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایام عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہیں. اس حوالے سے آپ تمام برادران علماء کرام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں. اب ایک سوال ہے، ہم کیوں حسین کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو جواب واضح ہے. حسین ایک شخص نہیں بلکہ ایک شخصیت ہے. کربلا ایک عظیم دانشگاہ ہے. ہم اس عظیم دانشگاہ کا، اس عظیم یونیورسٹی کا، درسگاہ کا، تربیت کا ذکر کر رہے ہیں. کربلا مظہر بندگی ہے. کربلا مظہر شجاعت ہے. کربلا ایک مکتب ہے، مظہر فضائل ہے. یہ کربلا سرشار ہے، لبریز ہے، بھرے ہوئے ہیں احساسات سے، عواطف سے، جذبات سے. یہ کربلا ہم کو درواقع نیرو، انرجی دیتی ہے، ہمیں قوت، طاقت، پاور دیتی ہے، علم، اور ہمیں حرکت دیتی ہے. اسی لیے ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں. یوں کہوں کربلا میں، اس عظیم دانشگاہ میں بہت سارے پیغامات پائے جاتے ہیں. آپ کلی پیغامات کو لے لیں، اعتقادی پیغامات، عرفانی پیغامات، اخلاقی پیغامات، سیاسی، تاریخی، اجتماعی پیغامات. یہ کلی ہے. ان کے ذہن میں بہت سارے پیغامات ہیں، یعنی جزئیات ہیں، آپ گن بھی نہیں سکتے. ہر موضوع کے اوپر، مثال کے طور پر اعتقادی پیغامات میں سے نبوت پر دیکھیں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، توحید پر، خدا باوری پر. تو جزئیات بہت ہی کلی ہے. مثال کے طور توحید کا پیغام، خدا باوری کا پیغام، نبوت کا پیغام، امامت کا پیغام کربلا میں، شفاعت کا پیغام. اسی طرح اخلاقی پیغامات میں سے امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور ظلم سے تیزی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، بدعت سے تیزی، بدعت کے خلاف آواز اٹھانا، عشق خدا کا پیغام، عشق رسول کا پیغام، حجاب، مواسات، مروت، جوان مردی، بصیرت. یہ سب دانشگاہ حسینی میں پائے جاتے ہیں، ہم گن نہیں سکتے. صلوات پر محمد وآل محمد. اسی لیے پوری توجہ کربلا کی طرف، یہ قلوب مجذوب ہے، یعنی کربلا کی طرف متوجہ ہیں. اور حسین دنیا میں آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، انبیاء بھی حسین کا ذکر کرتے تھے. اور جب پیدا ہوئے پیغمبر نے دعا کی، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. پیغمبر نے کیا دعا کی؟ فرمایا پروردگارا لوگوں کے قلوب کو، دلوں کو حسین کی طرف مجذوب کر لو، متوجہ کر لو. جس طرح ابراہیم نے بھی جب وہاں ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اس لم یزرع صحرا میں لے کے گئے، وہاں پہ ابراہیم نے بھی یہی دعا کی. روٹی کی، کھانے کی دعا نہیں کی، بلکہ ابراہیم نے فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یعنی ان کی طرف لوگوں کے قلوب کو متوجہ کر دو. یہ حل ہو جائے، وہ تمام مسائل سب کے سب حل ہو جائیں گے. تو پہلے سے اس کا انتظام ہوا ہے. جب امیر المومنین کربلا پہ پہنچے تو آپ نے نماز پڑھی کربلا کے میدان میں. فصلی بها الغداء ثم رفع الیہ من تربتها، خاک کربلا کو، کربلا کی تربت کو اٹھائی، فشمہا، اسے سونگ لیا،
اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا تو خوش قسمت ہے، واہن لکی ایھا تربہ، اے تربہ تو خوش قسمت ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ حسین جیسی عظیم شخصیتیں ہیں، حسین اور اصحاب حسین تیرے بدن میں دفن کیے جائیں گے. خوش قسمت ہے. یہ ہے کربلا. تو پہلے سے اس کا انتظام ہوا ہے. اور ہم کیوں ذکر کرتے ہیں کربلا کا؟ تو کربلا ہم نے کہا ایک درسگاہ ہے، تربیت گاہ ہے، دانشگاہ ہے، اسی لیے ہم کربلا کا ذکر کرتے. کربلا میں بہت سارے فضائل ہیں. ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام حسین کی شہادت کے بعد کوفہ میں یہ ابن زیاد منبر پر بیٹھا اور امام کی توہین کی، امام کی شان میں گستاخی کی امام حسین کی. اسی طرح امیر المومنین کی شان میں بھی اس نے گستاخی کی، دشنام دیے، توہین کی. اب پورا مجمع اسے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اب یہ شام بھی نہیں ہے، کوفہ ہے. شام والے ہم کہہ سکتے شام والے امام کو نہیں جانتے ہیں، ہاں لیکن کوفہ والے جانتے ہیں، کیونکہ کوفہ میں امیر المومنین نے حکومت کی ہے 3 سال. کوفہ میں 3 سال حکومت کی، دارالخلافہ رہا ہے. تو وہاں پہ حضرت زینب تفسیر پڑھاتی تھی، تفسیر کا درس دیتی تھی. تو زینب کو بھی جانتے ہیں، امیر المومنین کو بھی جانتے ہیں، امام حسین کو بھی جانتے ہیں. اب دیکھیں امیر المومنین کب شہید ہوئے؟ سن 40 ہجری کو. اب واقع کربلا کب ہے؟ 61 ہجری کو. تو 20 سال کا فرق ہے، 20-21 سال کا. تو 20 سال میں ایک نسل نہیں بدلتی ہے. ابھی آپ کو 20 سال کے واقعات، پہلے کے واقعات یاد ہے، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہے 20 سال کے واقعات. تو 20 سال میں ایک نسل ہے. آپ نہیں کہہ سکتے اب نسل چینج ہو گئی ہے، دوسری نسل آ گئی ہے، نہیں جانتے. نہیں جانتے تھے 20 سال کے واقعات. امیر المومنین کو جانتے تھے، حسن کو، حسین کو، اسی طرح زینب کو جانتے تھے، لیکن جرأت نہیں تھی. تو سب خاموش دیکھ رہے ہیں. اس طرح مقام معظم راہبری نے فرمایا، اس کی طرف اشارہ کیا، نواسے پیغمبر کو شہید کر کے اسی شہر میں دارالخلافت میں لے کے آئے جہاں پہ امیر المومنین حکومت کیا کرتے تھے. لیکن سب دیکھ رہے تھے. یہ ہے سب جانتے ہیں لیکن جرأت نہیں تھی، شجاعت نہیں تھی. بعد میں تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص، اس کا نام ہے عبداللہ بن عفیف، اس نے اعتراض کیا. وہ اٹھا، اعتراض کیا اور اس نے کہا، جب اس نے توہین کی، کہا انت کذاب، تو کذاب ہے، کذاب ابن الکذاب انت و ابو کا، جھوٹا تو ہے، تیرا باپ ہے، تیرا پورا خاندان جھوٹا ہے. تو اس نے اعتراض کر لیا وہاں پہ. اور مجمع میں امیر المومنین امام حسین کے فضائل بیان کرنا شروع کیا. حسین کی توہین کر. حسین کون ہے؟ حسین نواسے پیغمبر ہے، فرزند پیغمبر ہے، نواسے رسول ہے، نواسے بطول ہے، سید شباب اہل الجنت ہے. ابھی دیکھیں ہم کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں سید شباب اہل جنت کا. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، جنت کے سردار. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ جنت کے سردار کب بنیں گے؟ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت ہمارے سردار ہوں گے، آپ کے سردار ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد. لیکن یہاں اہل جنت کے سردار ہے، یعنی دنیا میں بھی آپ جنت میں گئے نہیں ہیں، ابھی دنیا میں ہیں، دنیا میں بھی آپ کے سردار ہیں. اب جب اہل ہوں گے، جب اہل تقوی ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، تو اسی دنیا میں آپ کے سردار ہیں. سبحان اللہ. تو دنیا میں بھی سردار ہے، آخرت میں جنت میں بھی سردار ہے. تو یہ ظریف نکات ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جھوٹا تو ہے، تیرا باپ، تیرا پورا خاندان جھوٹا ہے، یہ سید شباب اہل جنت ہے، اہل جنت کے سردار ہیں. تو تعریف کی. تو وہاں پہ اس کو پکڑ کے اس کے پاس لے گئے، ابن زیاد کے پاس. اور ابن زیاد نے کہا میرے مجمع میں، مجلس میں آپ گستاخی کر رہے ہیں تو آپ کو ہم قتل کریں گے. تو دیکھیں عبداللہ بن عفیف کے بارے میں کہتے ہیں یہ نابینا تھا. ایک آنکھ کو جنگ صفین میں امامت کی راہ میں، علی کی راہ میں قربان کیا، دوسرے کو جمل میں قربان، یعنی دونوں آنکھیں نابینا تھی. تو اسے خوشی ہوئی، تو اس کہا وہ خوشی ہو رہی ہے، ہم آپ کو پھانسی دینا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے سوچا مجھ جیسے نابینا کو یہ شہادت نصیب نہیں ہوتی ہے. جب میں نے حسین کی شہادت کی خبر سنی
تو میں نے افسوس کیا اب حسین کے رکاب میں اس عظیم قیام میں شرکت نہیں کر سکا. اب مجھے معلوم ہوا کہ حسین نے مجھے محروم نہیں رکھا ہے. اس عمر میں بڑھاپے میں بھی مجھے شہادت کا یہ منصب، یہ رتبہ اور یہ مقام مل رہا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ مجھے خوشی ہوتی ہے اور فخر ہے کہ آپ جیسے لعین اور خبیث کے ذریعے سے میں شہادت کے منصب کو حاصل کر رہا ہوں، شہید ہو رہا ہوں، تو اس پر خوشی ہو رہی ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. تو کربلا میں دروس ہے، اسی لیے ہم ذکر کرتے ہیں. کربلا کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بیدار ہو جاتے ہیں. ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے عواطف، جس طرح روایات کا جملہ ہے شاب قتل ابوہ فی المعرکہ، 11 سال کا نوجوان ہے، باپ معرکے میں کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، ابھی شہید ہو چکے ہیں، بہار الانوار میں ہے، یہ شہید ہو چکا ہے. اب بیٹا اذن جہاد کے امام کی خدمت میں آ رہا ہے، جہاد کے لیے، اذن جہاد کے لیے. تو امام نے فرمایا ابھی آپ کا باپ شہید ہو چکا ہے، آپ کے والد شہید ہو چکے ہیں اور آپ کی ماں کو آپ کی ضرورت ہے، تو ماں سے جا کے اجازت لی. تو اس نے کیا کہا؟ ماں نے پہلے سے اجازت دی ہے اور ماں نے یہ لباس رزم کا، جہاد کا لباس مجھے پہنایا ہے اور یہ تلوار میرے ہاتھ میں تھمایا ہے اور ماں نے آپ کی خدمت میں اس جہاد کے لیے بھیجا ہے. یہ جذبہ ہے کربلا میں. تو ہمیں جذبہ لینا ہے، جذبہ حسینی، شہداء کے جذبے کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اب میدان میں گئے، کس طرح اپنا تعارف کیا؟ تو آپ ایک مرتبہ اپنا تعارف کرتے، اپنا نام نہیں لیتے. کیوں؟ والد صاحب مشہور ہے یا ایک مقبول شخصیت ہے، جب آپ سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں تو آپ کہتے ہیں میں فلان شخص کا بیٹا ہوں، مثال کے طور پر حجت الاسلام کریمی کا بیٹا ہوں، تو اس کے ذریعے سے اپنا تعارف کرتے ہیں. تو اس نوجوان نے کس انداز میں اپنی معرفی کی، اپنا تعارف کرایا؟ فرمایا امیری حسین و نعم الامیر. اپنا نام نہیں لیا، حسین ابن علی کا نام لیا. فرمایا میرا مولا ہے علی، میرا آغا ہے علی، میرا ارباب اور امیر ہے حسین. امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر ہے حسین، اور کتنا اچھا امیر ہے حسین. امیری حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر علی و فاطمہ ابواہ فہل تعلمون لہ من نظیر. اس نے کہا میری معرفی کے لیے ہی کافی ہے کہ حسین میرا آغا ہے، حسین میرا امیر ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا حسین کی عظمت کے لیے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ حسین نواسے پیغمبر ہے اور ساقی کوثر امیر المومنین حسین کا باپ ہے اور سیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا حسین کی ماں ہے. آپ پوری دنیا میں ڈھونڈ لیں، آپ کو حسین جیسی عظیم شخصیت نہیں ملے گی. تو یہ کربلا کیا ہے؟ مرکز قیام ہے، مرکز احساسات ہے. جس طرح کل قبلہ جوادی نے فرمایا جتنے قیام بعد میں وجود میں آئے ہیں، تمام قیاموں کا منبع، سرچشمہ قیام کربلا ہے. تو ہم ذکر کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مرکز قیام ہے کربلا، مرکز آگاہی ہے کربلا، مرکز شعور ہے کربلا، مرکز دانائی ہے کربلا. اسی لیے ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں. صلوات پر محمد و محمد. تو یہ تمام چیزیں پیغامات دانشگاہ حسینی میں ہیں. لیکن اگر آپ جس طرح ایک معروف عالمگیر نے فرمایا ان تمام پیغامات کو خلاصہ کرنا چاہیں، ہاں یعنی تمام پیغامات کی طرح کسی نہ کسی طرح سے اگر اشارہ کرنا چاہیں، کربلا کا اولی، اساسی اور اہم پیغام وہی ہدایت اور ارشاد کا پیغام ہے. وہ تمام پیغامات اس کے ذہن میں آ سکتے ہیں، یعنی جتنے حسین ابن علی نے اس حوالے سے کوشش کی ہے. اور جس طرح پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، اور حسین نے بصرے کے نام پہ جو خط لکھا اس خط پہ یہی لکھا نا الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت فان تسمعوا قولی وتطیعوا امری اہدکم سبیل الرشاد. فرمایا دیکھیں سنت نابود ہو رہی ہے
بدعت زندہ ہو رہی. فَإِن اگر تسمعوا قولی میرے قول کی اطاعت کرے یعنی میرے قول کو سنے, تسمعوا سنے, وَأَطِيعُوا امری اگر میری اطاعت کرے کیا ہے ان تسمعوا قولی وَتُطِيعُوا امری میری اطاعت کرے اہدکم سبیل الرشاد میں رشاد کی طرف لے کے جاؤں گا یعنی آپ کی ہدایت کروں گا. تو ایک اہم پیغام ہدایت کا پیغام ہے, کربلا کا اولی پیغام, اساسی پیغام اور عظیم پیغام جس کے ذیل میں بہت سارے پیغامات جزئی طور پر آ سکتے ہیں. اسی لیے حسین ابن علی نے خط بھی بھیجا, لیٹر بھیجا, قاصد بھیجا, سفیر بھیجا, بہت سے شخصیتوں سے حسین نے ملاقات کی. عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات کی, زہیر ابن قین صاحب نے ملاقات کی, عبید اللہ الجوفی سے آپ نے ملاقات کی. عبید اللہ الجوفی خود روایت کرتا ہے میں نے دیکھا امام حسین میرے پاس آئے. کس حالت میں؟ امام کے اطراف امام کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, امام کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں, پکڑے ہوئے ہیں, اور اس حالت وہ کہتا ہے اس حالت کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. اس حالت میں حسین میرے پاس آئے اور مجھ سے کیا مدد مانگی. امام حسین نے یہ فرما دے کہ امام حسین آخری لحظات تک ہدایت کے لیے آپ نے کوشش کی. امام حسین نے فرمایا آپ کا ماضی صحیح نہیں ہے. عبید اللہ جوفی سے کہا اور جوفی صاحب کا ماضی ٹھیک نہیں ہے, آپ نے میرے والد صاحب امیر المومنین سے جنگ کی ہے, امیر المومنین کی مدد نہیں کی ہے اور ایک گناہگار شخص ہے, لیکن اگر میرے اس قیام میں شریک ہو جائیں, میری نصرت کر لے, میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن عالم محشر میں رسول خدا آپ کی شفاعت کریں گے. تو امام حسین نے فرمایا, اس سے کیا کہا, مولا میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے, تیز دوڑنے والا, میں یہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. بہترین تلوار ہے, آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. بہترین نیزے بھی میرے پاس ہے, میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں خود نہیں آ سکتا. تو امام نے کیا فرمایا, مجھے گھوڑوں کی, تلواروں کی, مال اموال کی ضرورت نہیں تھی. امام ہدایت کے لیے آئے تھے, اتمام حجت کے لیے آئے تھے. آپ دیکھیں دوسری شخصیت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر کو مدینے میں بلایا تھا, یہ مکے میں امام کی خدمت میں آیا اور آتے ہی اس نے کہا کہ آپ نواسے پیغمبر ہے, پیغمبر آپ کے سینے کو چومتے تھے, تو اپنا دامن ہٹا دیجئے, میں آپ کے سینے کو چومنا چاہتا ہوں. تو امام نے کیا فرمایا, میرے سینے کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو اس کو بھی دعوت دینے کی کوشش کی لیکن نہیں مانا. آپ جانتے ہیں یہ سیرت رسول ہے کہ پیغمبر اکرم ہمیشہ حسین کے چہرے کو, پیشان 5 جگہوں کو چومتے تھے زیادہ, پیشانی کو, لبوں کو, گلے کو اور دست اطہر کو, حسین کے ہاتھوں کو ہمیشہ پیغمبر اکرم چومتے تھے. تو امام حسین نے فرمایا چومنے کی ضرورت نہیں میرے سینے کو, مجھے یار چاہیے, مددگار چاہیے. تو اس نے بھی قبول نہیں کیا. حتیٰ کربلا کے میدان میں تمام کر رہا ہوں زحمت, دیکھیں وہاں پہ بھی ہدایت کے لیے امام حسین نے کوشش کی. اور کہتے ہیں روایات میں ہے کہ ابو الحطوف اور سعد لشکر بنی امیہ میں تھے, لیکن حسین نے جب دعوت دی, استغاثہ کی صدا بلند کی, اس کا بھی اتمام حجت ہے, مدد بھی چاہیے, اور امام حسین اتمام حجت اور ہدایت کے لیے کر رہے ہیں, تمام علماء کا کہنا ہے. تو ایک دوسرے کو دیکھا سعد اور ابو الحطوف نے, کہ کہا کہ سردار جنت ہم بلا رہے ہیں, سردار جنت کو مدد کی ضرورت ہے. تو امام حسین کے لشکر سے جا ملے, تو یعنی آخری لحظات میں دونوں ہدایت پا گئے ہیں. اور ہمارے ساتھ کی بھی ہدایت کے لیے, اس کو راہ راست پر لانے کے لیے امام نے کوشش کی. مذاکرے میں تاریخ میں ہے کہ اس طرف امام ہیں, علی اکبر ہیں, علمدار عباس ہیں, اور دوسری طرف کون ہیں, عمر صاحب, اس کا بیٹا اور اس کا غلام ہے. تو امام نے کہا کہ میرے اس قیام میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ اور میرے قتل میں ہاتھ, خون میں ہاتھ نہیں ڈالنا. تو اس نے کیا جواب دیا, میرے گھر کو چھین لیں گے. تو امام نے فرمایا میں آپ کو گھر دے دوں گا. تو اس نے کہا میں اموال خطرے, مال و اموال خطرے میں ہیں. تو امام نے کہا مال و اموال دے دوں گا, آپ کو بھاگ دے دوں گا. تو اس نے کہا میرے اہل و عیال, بچے خطرے میں ہیں.
تو اس امام نے فرمایا آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کا انتظام کروں گا، میں ان کی ضمانت کروں گا۔ تو اس نے کہا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ حکومت رئی کا ہے۔ تو امام نے کہا مجھے آپ مانتے ہیں، مجھ پر اعتماد ہے؟ تو اس نے کہا ہاں آپ پر اعتماد ہے، کیونکہ اسی عمر سعد نے کہا تھا اہل بیت پیغمبر کو اذیت دینا، ان کے آزار و اذیت حرام ہے، اسی عمر سعد نے کہا تھا۔ تو عمر سعد نے کہا ہاں آپ پر اعتماد ہے۔ تو امام نے فرمایا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ حکومت آپ کو نہیں ملے گی۔ تب بھی اس نے انکار کیا ہے، اسے ہدایت نہیں ملی۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ ذبحک اللہ علی فراشک، یعنی امام نے بد دعا کی انشاءاللہ بستر پہ، فرش پہ کیا ہے آپ کا قبض روح ہو جائے، تیرا قبض روح ہو جائے۔ اور امام نے اس وقت یہ بھی فرمایا اپنے اصحاب سے میں اس دن کو دیکھ رہا ہوں جس دن اسے قتل کیا جائے گا، اس کے سر کو نیزے پہ بلند کیا جائے گا اور کوفے کے بچے اس پہ سنگ باران کریں گے، یعنی پتھر برسائیں گے۔ اس دن کو بھی میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں روایات میں ہے کہ بعض چیزوں کی سزا اسی دنیا میں انسان کو ملتی ہے، بعض چیزوں کا عقاب ہے ایسا ہے کہ اس دنیا میں آپ کو ملتا ہے، ان میں سے ایک ظلم ہے۔ ابھی دیکھیں کربلا میں حسین پر ظلم کیا، اصحاب حسین کو شہید کیا، اہل بیت پر ظلم کیا۔ 5 سال کے بعد کہتے ہیں یہی ابن زیاد 5 سال کے بعد ابراہیم ابن مالک اشتر ابن زیاد کے سینے پہ بیٹھا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، سر کو انہوں کے نیزے پہ بلند کر کے مختار کے دربار میں لایا۔ تو مختار نے ابن زیاد کے سر کو دیکھتے ہی اپنے جوتے کو سر پہ مار دیا۔ تو ظلم کا انجام یہ ہے، ظالمین کا انجام یہ ہے، اسی دنیا میں ان کو سزا ملتی ہے۔